سوال پوچھا ہے، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، ان کا اپنا ذوق تھا، ان کا اپنا خیال تھا۔ یہ بڑے بزرگ تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ہندوستان میں، اور انہی کی دعوت پہ جلال الدین اکبر جیسا ملحد وہ اسلام پر آیا، اور انہی کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ جلال الدین اکبر کی اولاد میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ بہت بڑے محقق تھے، عرب میں بھی بہت رہے تھے یہ۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب فقہ حنفی ہے، ان کی رائے تھی۔ تو اسی ذوق میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پر فیصلہ کریں گے؟ فقہ حنفی پر۔ اور یہ بات بعض اور بھی فقہا نے لکھی ہے، لیکن ہمارے ہی فقہا نے اس بات پہ رد بھی کیا ہے۔ وہ یہ رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے، اور مجتہد کسی فقہ کی تقلید نہیں کرتا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ طنز کیا نا کہ آپ لوگ تو مقلد ہو، اگر تقلید ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی تقلید کریں گے؟ میں نے کہا چلو ایسا سوال پوچھا کہ ہمیں اپنے دعویٰ کا جواب دینے میں، جو دعویٰ ہے نا اس کی دلیل بھی اسی جواب میں ہے۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی، کتاب بھی سکھائی، تورات بھی اور انجیل بھی۔ تو تورات اور انجیل تو اس لیے سکھائی کہ وہ آپ سے پہلے کتابیں تھیں۔ الکتاب میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ قرب قیامت میں قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اشارہ بھی ہے، کسی اور پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کو الکتاب بھی سکھائی اللہ نے۔ وہ اللہ نے نام مخفی رکھا الکتاب کا نا، اشارہ دے دیا قرآن میں نا، ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، لا ریب فیہ، تو الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسی لیے اللہ نے پہلے سے کیا سکھا دی؟ کتاب، تاکہ قرآن پہ فیصلہ کریں۔ اور قرآن اس وقت تک نہیں آتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن سمجھ کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن کرتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، اخپل طریقے سے کرتے ہیں تشریح۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کا علم، بولو بھائی، ضروری۔ اس لیے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن سکھائے گا تو ضمناً اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حدیث بھی، بولو بھائی، سکھائے گا۔ تیسری چیز ہمیں قرآن و حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صرف قرآن و حدیث کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو۔ فرب حامل فقہ یا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں، اور رب مبلغ اوعى من سامع، یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنا نا وہ اتنا نہیں اس کو جاننے والے جتنا آگے جس کو پہنچائیں گے وہ جان لے گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک وہ جو صرف حدیث کے ظاہر کو جانتے ہیں، حدیث کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے۔ دوسرے وہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حدیث کی گہرائی میں گھس کے اس کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ بس ہر آدمی حدیث پر عمل کرے اور جو جس کے سامنے حدیث پہنچی عمل کرے، ہم یہ کہتے ہیں نا 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 نا، اس کا مطلب مجتہدین سے بولو بھائی پوچھے، کیونکہ حدیث، یہ والی حدیث پر بھی عمل کرو نا پھر بھائی،
نبی تو فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات جس کے پاس حدیث ہوتی ہے غیر فقیہ، فقہ کا مطلب وہ سمجھتا نہیں ہے، تو امت میں دو طبقے ہیں، ایک سمجھنے والے اور ایک نہ سمجھنے والے. قرآن سے بھی ثابت ہے یہ. قرآن سے بتاؤں کہاں ثابت ہے؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا جب بھی کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ ہر قسم کی خبروں کے بارے میں ہے. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف لوٹائے تو اولو الامر کیا کریں گے کہ جو لوگ اس خبر کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ استنباط کر کے بتا دیں گے. تو یہاں بھی یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ خبر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حدیث بھی ایک خبر ہے بھائی، نبی نے یوں فرمایا، یہ بھی خبر ہے نا. کوئی بھی خبر ہو، میں نے بھی بتایا نا وبا کے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں. یہاں اولو الامر کون ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا صحیح ہے غلط ہے، کتنی خطرناک ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے. یہ علماء سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اولو الامر کا مطلب جو خبر ہے نا اس کے ایکسپرٹ، جیسی خبر ہے اس کے ماہرین سے. خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ حکیم بتائیں گے نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں، پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے چھوڑ کے گیا تھا میں. انڈا گرم ہے کہ ٹھنڈا؟ یہ گرم ٹھنڈا کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی فیلڈ ہے. وہ بتائیں گے بھائی یہ کیا ہے، صحیح ہے کیوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو بھی جس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ بتائے گا. تو اسی طرح حدیث کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. یہ کیوں نہیں فرمایا خود پڑھے؟ اور یہ جن لوگوں کو آپ فرما رہے ہیں وہ عربی جانتے تھے، ان کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر وہ بھی کنفیوز ہوتے تھے قرآن سمجھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کے پاس ہے. یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا پھر بھی نہ ملے فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول، یعنی میں تو اللہ کا رسول اور میرے قاصد ہی ہے، اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جس پر وہ راضی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو تم خود فیصلہ نہ کرنا، تم ان کو قرآن پکڑا دینا ہے بھائی اور حدیث سنا دینا، فیصلے وہ خود کرتے رہیں گے. نہ 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 فرمائے نہیں، لوگوں کو ایسے بے لگام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کیونکہ تم ان سے زیادہ قرآن بھی جانتے ہو، حدیث بھی، اور فیصلے کی صلاحیت بھی، اجتہاد جسے کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اولو الامر کی طرف جب خبر کو لوٹاؤ گے تو وہ اس کا مفہوم، وہ استنباط کا مطلب گھسنا، اس کے گہرائی میں جا کے اس کا مفہوم نکالیں گے. تبھی لیث رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، امام مالک سے ان کے مکالمے ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث، بخاری میں ان سے بہت ساری روایتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں الحدیث مظلۃ الا لاہلھا، حدیث سراسر گمراہ